ایک فوجی کی قربانی، وطن کی مٹی سے عشق، وفاداری اور تقدیر کی آزمائش۔ آج ہم آپ کو ایک سچی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ Conducted by Pakistan Air Force and Pakistan Army. A package comprising of F-16s, Mirages. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. صبح کا وقت ہے، دھند میں لپٹے ہوئے پہاڑی علاقے، نیلم ویلی کے مناظر، پرندوں کی آوازیں، دور کہیں کسی گاؤں کی اذان، نرم دھوپ اور ایک لڑکی مٹی میں ہاتھ ڈال کر پودوں کو پانی دے رہی ہے۔ کہتے ہیں نا، مٹی کی خوشبو میں وہ راز ہوتے ہیں جو وقت کو بھی روک لیتے ہیں۔ یہ مٹی صرف زمین نہیں، یہ یادیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں، یہ عشق ہے۔ لڑکی کا نام نورین، سادگی پسند، خوبصورت سی، نازک سی، وطن پرست گاؤں کی لڑکی۔ نورین اپنے بزرگ چاچا کے ساتھ رہتی ہوتی ہے۔ سپاہی کا نام الیاس، خاموش طبیعت، زخمی مگر پرعزم، وطن کا محافظ، وطن کی مٹی سے عشق۔ نورین دریا کے کنارے لکڑی چننے گئی ہے۔ اسے ایک زخمی سپاہی دکھائی دیتا ہے جس کی وردی خون سے تر ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں کسی کی آزمائش کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نورین نے وہی کیا جو اس کی مٹی نے اسے سکھایا تھا، قربانی دینا، کسی اجنبی کو اپنانا۔ صرف انسانیت کے نام پر نورین اس سپاہی کو اپنے جھونپڑے میں لے آتی ہے۔ الیاس نیم بے ہوشی میں بس اتنا کہتا ہے، سرحد بچا لیا، باقی خدا پر چھوڑا ہے۔ نورین اس کے ماتھے پر پانی ڈالتی ہے، پھر آہستہ سے بولتی ہے، تم میرے وطن کے رکھوالے ہو، اب یہ مٹی تمہیں زندگی دے گی۔ پس منظر میں ایک درد ابھرا سا دھن۔ یہ صرف آغاز ہے عشق کا، قربانی کا، وطن کی مٹی سے جڑنے والے بندھن کا۔ آغاز کرتے ہیں جہاں قربت، احساس اور ایک خاموش عشق کی چنگاری جلتی ہے، لیکن پس منظر میں ابھی بھی جنگ کی صدائیں، خاک وطن، ایک سپاہی کا عشق، زخموں کے پار۔ کچھ احساس تھا، رات کا وقت، ہلکی بوندا باندی، جھونپڑی کے اندر دیے کی روشنی، باہر دور پہاڑوں میں پرندوں کی آوازیں۔ نورین اپنے ہاتھ سے الیاس کی زخم صاف کر رہی تھی۔ الیاس نیم ہوش میں، تم کون ہو؟ کہاں ہوں میں؟ نورین، اس دھرتی کے دامن میں ہو جو تم نے بچائی ہے، اب یہ تمہیں سنبھالے گی۔ الیاس کی یادوں میں دھماکے، بارود، فائرنگ اور وہ مناظر تھے جب اس نے اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے خود کو گولی کا نشانہ بنایا۔ وطن کے رکھوالے جب لڑتے ہیں تو صرف دشمن سے نہیں، اپنی جان سے، اپنی یادوں سے بھی لڑتے ہیں۔ نورین الیاس کو اپنی امی کی چادر اوڑھا دیتی ہے۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، میری ماں کہتی تھی، سچے سپاہی کبھی تنہا نہیں مرتے، مٹی ان کا آخری سہارا بن جاتی ہے۔ الیاس آہستہ سے، اور اگر مٹی میں کوئی دل بھی دھڑکنے لگے؟ نظر نورین پر جماتا ہے۔ نورین کا دل لرزتا ہے،
مگر وہ نظریں چرا لیتی ہے۔ صبح، پہاڑوں پر سورج کی پہلی کرن۔ نورین باہر کھڑی ہے، ہاتھ میں خاک کا مٹھی لیے، ہلکی بوندا باندی، مسکرا رہی ہے۔ پیچھے سے الیاس آہستہ آتا ہے۔ اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہا ہے۔ الیاس، یہ مٹی تمہیں بہت عزیز لگتی ہے۔ نورین مسکرا کر کہتی ہے، یہ میری ماں ہے، میرا عشق ہے، میرا جنون ہے، اور اب شاید میرا راز بھی۔ پس منظر میں ایک سادہ درد ابھرا۔ سرحدوں پر جو خواب مرتے ہیں، سرحدوں پر جو خواب مرتے ہیں، کبھی مٹی میں سانس لے لیتے ہیں۔ جنگ کی آگ تو بجھ سکتی ہے، مگر جو دل سلگنے لگے، وہی عشق کی اصل سرحدیں بناتے ہیں۔ خاک وطن، ایک سپاہی کی محبت، محبت، سرحد اور راز۔ شام کا وقت، گاؤں کے راستے میں دو اجنبی سپاہی آتے ہیں مقامی وردی میں۔ وہ نورین سے الیاس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سپاہی، تمہیں پتہ ہے تم نے جسے پناہ دی ہے وہ فرار ہوا سپاہی ہے، جنگ کے دوران غائب ہو گیا تھا۔ نورین چونک کر، نہیں، وہ تو زخمی تھا، اس نے اپنی جان بچائی، شاید بچائی بھی کسی اور کی تھی۔ سپاہی طنزیہ لہجے میں، محبت اندھی ہوتی ہے بہن، مگر فوج کے قانون نہیں۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو، وہ دوڑتی ہوئی اپنی جھونپڑی کے پاس بھاگتی ہے اور الیاس سے سامنا کرتی ہے۔ نورین روتی ہوئی آنکھوں میں نیم آواز میں، سچ بتاؤ، کیا تم فرار ہو گئے تھے؟ کیا تم نے اپنی مٹی کا ساتھ چھوڑا؟ الیاس خاموش، آنکھوں میں کرب، میں زخمی ہوا تھا، میرے ساتھی مر رہے تھے، میں نے ایک بچے کو بچانے کے لیے اپنی پوزیشن چھوڑی تھی، بس واپسی نہ ہو سکی۔ نورین، تو کیا تم خود کو بچا رہے تھے یا کسی اور کو؟ الیاس پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، میں اس وقت صرف انسان تھا، نہ سپاہی، نہ عاشق، بس ایک دل تھا جو دھڑکنے والوں کو بچانا چاہتا تھا۔ نورین رات کو دریا کنارے بیٹھی روتی ہے۔ الیاس دور سے دیکھتا ہے۔ اچانک دشمن کی ایک خفیہ گشت گاؤں کے قریب آ جاتی ہے۔ الیاس بنا وقت ضائع کیے خود کو سامنے لا دیتا ہے۔ سپاہی، دشمن، دہشت گرد، تم تو وہی ہو جو کبھی سرحد پر تھے، اب عورتوں کے گاؤں میں چھپ رہے ہو۔ الیاس، یہ گاؤں والے، یہ بزرگ، یہ عورتیں ہماری مٹی ہیں، اور یہ مٹی میرے خون سے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ دشمنوں سے لڑتا ہے، زخمی ہوتا ہے، مگر گاؤں بچا لیتا ہے۔ صبح الیاس زخمی حالت میں نورین کی جھونپڑی میں ہے۔ نورین اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر رو رہی ہے۔ نورین، تم نے ثابت کر دیا، تم ایک سپاہی ہو، اور میرا عشق بھی۔ الیاس ہلکی آواز میں، اور تم میرے وطن کی دعا ہو۔ اچانک تیز بارش ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے رب کا کرم ہو گیا ہے۔ پس منظر میں دھیمی آواز میں نورین گنگناتی ہے، مٹی نے پکارا وہ لوٹ آیا، مٹی نے پکارا وہ لوٹ آیا، خود زخمی تھا مگر وطن بچا آیا، خود زخمی تھا مگر وطن بچا آیا۔ کہانی اب صرف عشق کی نہیں تھی، یہ وفا،
قربانی اور سرحد کی امانت بن چکی تھی۔ خاک وطن ایک سپاہی کی محبت، قسمت کی سرحد پر۔ گاؤں کے بزرگ نورین کے والد کی جگہ کے وارث الیاس کے عمل پر فخر کرتے ہیں۔ وہ گاؤں کو دشمن سے بچاتا ہے۔ سب کی نظریں بدل چکی ہیں، مگر فوجی سپاہی اب بھی اسے واپس لے جانے کے احکامات لائے ہیں۔ گاؤں کا فیصلہ، بزرگوں کا جرگہ اکٹھا ہوتا ہے۔ سب الیاس کی قربانی، بہادری اور نیت کو سراہتے ہیں۔ نورین کے والد کا پرانا دوست کہتا ہے: بزرگ، ایسا سپوت جس نے دشمن سے ہمارا گاؤں بچایا، وہ اس مٹی کا داماد کیوں نہ ہو؟ الیاس خاموش کھڑا ہے اور اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ نورین بے پناہ خوش ہوتی ہے۔ گاؤں میں شادیانے بجائے جاتے ہیں، دلہن بنایا جاتا ہے۔ نکاح کی شام، چاندنی رات، نورین اور الیاس ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیاس کے ہاتھ میں فوج سے نیا حکم نامہ ہے، واپسی کی کال۔ نورین دلہن بنی ہوئی اور الیاس دولہے کے لباس میں۔ نکاح ہو جاتا ہے دونوں کا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں خوشی کی نظر سے۔ ایک طرف الیاس دل میں غم بھی ہے اور نورین کے چہرے پر خوشی کے منظر دیکھ کر خوش بھی ہو رہا ہے۔ الیاس کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ نورین کو میں بتا دوں سب۔ نورین الیاس سے کہتی ہے: اب تو تم میرے ہو گئے ہو، پھر یہ فاصلہ کیسا؟ الیاس: مٹی نے پکارا ہے نورین، اب شوہر ہونے سے پہلے میں سپاہی ہوں۔ نورین نم آنکھوں سے: پھر وعدہ کرو، جب جنگ ختم ہوگی تم میرے کنگنوں کی جھنکار سننے واپس آؤ گے۔ الیاس مسکرا کر: میں وعدہ کرتا ہوں، تمہاری چوڑیوں کی صدا میرے سینے میں دھڑکن بن کر بجتی رہے گی۔ وہ خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ نورین: کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس سے دل لگے گا وہ سرحد کا سپاہی ہوگا، اور ہمارا بچھڑنا بھی شاید کسی جنگ کی طرح ہوگا۔ الیاس: اگر عشق سچ ہو تو وہ وطن کے لیے بھی قربانی دیتا ہے، اور تمہارے لیے بھی۔ وہ ایک انگوٹھی اپنی جیب سے نکالتا ہے۔ الیاس: یہ میرا وعدہ ہے، تم میری پہلی محبت ہو اور آخری دعا بھی۔ نورین ہاتھ بڑھاتی ہے اور خاموشی سے انگوٹھی لے لیتی ہے۔ اگلے روز الیاس کے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی جاتی ہیں۔ اب الیاس روانہ ہو رہا ہے جنگ کے لیے۔ نورین سے اجازت لے لی ہے۔ نورین پرعزم: تو کیا عشق قانون سے چھوٹا ہے یا قربانی؟ بزرگ سپاہی نرمی سے: عشق ہی تو قانون سکھاتا ہے، مگر انجام اپنی مرضی سے نہیں لکھا جاتا بیٹی۔ الیاس کو سپاہی لے جا رہے ہیں۔ گاؤں کے لوگ رخصت کر رہے ہیں۔ خاک وطن نے ایک بیٹی اور ایک سپاہی کو عشق میں جوڑا، مگر سرحدوں کی کہانی ہمیشہ ایک جیسے انجام پر ختم نہیں ہوتی۔ نورین چوکھٹ پر کھڑی الیاس کو وردی میں جاتے دیکھ رہی تھی۔ نورین
بلند آواز میں کہتی ہے، میرا عشق میرا شوہر بھی ہے اور میرا سپاہی بھی، اب وہ وطن کا ہے اور میں دعاؤں کی سرحد پر بیٹھ گئی ہوں۔ جنگ کا منظر، الیاس مورچے میں دشمن کے علاقے میں گشت، نورین رات کے وقت تنہا چھت پر، اداس خاموشی کبھی کبھار کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو ایک محبوبہ فقط دعاؤں کی مالا گنتی ہے۔ حملہ، قربانی کی گھڑی، دشمن حملہ کرتا ہے، الیاس اور اس کے ساتھی مزاحمت کرتے ہیں، پہاڑ گونجتے ہیں، مٹی تڑپتی ہے اور سپاہی سینہ تان کر دشمن کو للکارتا ہے۔ الیاس دشمن کے ساتھ جھڑپ میں حصہ لیتا ہے، زخمی ہوتا ہے مگر فوجی ساتھیوں کو بچا کر پیچھے ہٹاتا ہے۔ میری روح تمہارے لمس میں رہی اور میرا آخری سلام تمہاری آنکھوں میں ٹھہرا۔ تم وہ دعا ہو جو وطن اور محبت کے بیچ ہمیشہ میری رہنمائی بنی۔ اگر ممکن ہو تو ایک ننھا پودا میری قبر کے پاس لگا دینا، جس کی جڑیں تمہارے عشق سے اور مٹی سے جڑی ہوں۔ تمہارا سپاہی، الیاس۔ سرحدیں بدلتی رہیں مگر عشق وہیں کھڑا رہا، مٹی ایک قبر اور اس پر اگتا پودا، محبت کا پرچم ہوا آخری الفاظ۔ خاک وطن سے جو عشق ہوتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، وہ نسلوں، لفظوں اور دعاؤں میں زندہ رہتا ہے۔ جب ایک سپاہی شہید ہوتا ہے، ماں کا دل، ماں کی گود خالی ہو جاتی ہے۔ جس بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا وہ اب زمین کے نیچے سوتا ہے۔ وہ چپکے چپکے سسکیاں لیتی ہے، لبوں پر فخر ہوتا ہے مگر دل میں ماتم۔ بیوی کا سینہ جو آنکھیں شام کو دروازے پر لگی رہتی ہے، اب وہ دروازہ بند ہے۔ وہ خواب جو بانٹے تھے اب صرف تصویروں میں باقی ہیں۔ اس کا سہاگ، اس کا ساتھی صرف ایک نشان بن گیا۔ بچے کی معصومیت، اب وہ بابا کی وردی کو گلے لگا کر سوتا ہے، بابا کی آواز ریکارڈنگ میں سنتا ہے، اور اسکول میں جب دوست کہے میرے بابا آ رہے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اس سپاہی کو کیا ملتا ہے؟ وہ جانتا ہے اسے نہ محل ملے گا، نہ شہرت، نہ دولت، لیکن پھر بھی وہ ہنستا مسکراتا جان دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے وطن سے عشق ہوتا ہے، اس وطن کی مٹی سے عشق ہو جاتا ہے، وہ مٹی جس میں اس کی اجداد سوئے ہیں، وہ پرچم جو اس کی سانسوں کی طرح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے وطن سے عشق ہوتا ہے، وہ مٹی جس میں اس کے اجداد سوئے ہوئے ہیں، وہ پرچم جو اس کی سانسوں کی طرح ہے، اور وہ عوام جنہیں وہ اپنا خاندان سمجھتا ہے۔ اسے ملتی ہے شہادت، وہ مقام جو دنیا کی ہر دولت سے بلند ہے، جہاں رب خود گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ حق پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فوجی قربانی دیتا ہے، کیونکہ وہ جیتے جی محافظ ہوتا ہے اور مر کر بھی سرحد ہوتا ہے۔
خاک پر خون لکھا ہے شہید کا نام، عوام، ماں، بیوی، بچے اور سپاہی، سب کے جذبات کو سمیٹی ہوئی نظم۔ ہم نے کبھی سوچا کہ جب وہ گرتا ہے تو زمین پر صرف خون نہیں گرتا، ایک ماں کی گود بھی خالی ہو جاتی ہے، ایک بیوی کی مانگ بھی، ایک بچے کا بچپن بھی۔ وہ بیٹا جسے ماں نے سوتے ہوئے دعائیں دے کر سلایا تھا، آج خاموشی سے کفن اوڑھ کر سو رہا ہے۔ وہ شوہر جس نے وعدہ کیا تھا جلدی لوٹ آؤں گا، آج لوٹا ہے مگر تابوت میں پرچم میں لپٹا ہوا۔ اور ہم صرف ایک خبر سنتے ہیں، ایک اور شہادت، اور اگلے لمحے ہی اپنی دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کبھی رک کر اس ماں کے آنسو دیکھے ہیں، کبھی سنا اس بیوی کا سناٹا، کبھی پوچھا اس بچے سے کہ بیٹا آپ کے بابا کہاں ہیں؟ پھر بھی وہ سپاہی لڑتا ہے، کبھی برف میں، کبھی آگ میں، کبھی نیند چھوڑ کر، کبھی زندگی چھوڑ کر۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قوم کی نیند اس کے جاگنے سے جڑی ہے اور قوم کی آزادی اس کی شہادت ہے۔ دل سے ہمیں صرف شکایتیں یاد رہتی ہیں مگر قربانیاں بھول جاتے ہیں۔ خاموشی میں کچھ لمحے، آج ایک لمحے کے لیے چپ ہو جائیے اور ان سب کے لیے آنکھیں بند کریں جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ نظم ان ماؤں کے لیے ہے جو اب بیٹے کو خواب میں دیکھتی ہے، اس بیوی کے لیے ہے جو اب چپ چاپ سہاگ کی چوڑیاں سنبھالتی ہے، اور اس بچے کے لیے ہے جو بابا کو صرف تصویروں میں پہچانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نظم اس سپاہی کے لیے ہے جس نے کہا اگر میں نہ لوٹوں تو میرے وطن کو کہنا میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔